پچھلے کئی دنوں سے سلمان خان کے کانسرٹ کو لے کے انتہائی تہلکہ خیز خبریں چلائی جاتی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودیہ تو امریکہ کا غلام ہے، سعودیہ تو اسرائیل کا وفادار ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی سعودیہ ان ممالک کا غلام ہوتا تو یہ ممالک اپنی مہربانیوں سے، انعامات سے اور سہولیتوں سے سعودیہ کا منہ بھر دیتے، بلکہ UN کے ذریعے سعودیہ کو یمن کی جنگ میں اتنی دیر گھسیٹنے ہی نہ دیتے۔ مگر حالات اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عربوں کی دو فوجی طاقتوں عراق اور شام کی تباہی کے بعد اگلا ٹارگٹ سعودیہ ہی ہے، مگر اس دفعہ جنگی چال چلنے کا انداز ذرا مختلف ہے۔ سامعین ذرا ملاحظہ کیجئے کہ پچھلے 10 سالوں سے سوشل میڈیا ہو یا انٹرنیشنل میڈیا، ہر کوئی ایک خاص انداز میں ہر دوسرے دن سعودیہ کے خلاف ایک نئی اشتعال انگیز خبر چلاتا ہے۔ اب آپ الجزیرہ کو ہی دیکھ لیں یا BBC یا CNN ہی کھول لیں، ہر دوسرا چینل سعودی کے خلاف نفرتیں پھیلاتا نظر آتا ہے۔ تو کیا یہ بات درست نہیں کہ یہ دجالی میڈیا ہر حق کے علم بردار کو شیطان بنا کے پیش کرتا ہے؟ ذرا غور کریں، ہم یہاں کسی آزاد میڈیا کی بات نہیں کر رہے، بلکہ پوری دنیا کی صحافت پر کنٹرول کرنے والی اس عالمی طاقت کی بات کر رہے ہیں جس نے بوسنیا، شام اور عراق کو کھنڈرات میں بدل دیا۔ یہی وہ عالمی طاقت ہے جو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نیوز چلاتی ہے، اسے فنڈ کرتی ہے اور ان جھوٹی خبروں کی حقیقت بیان کرنے والی ہر خبر کو سینسر کرتی ہے یا اسے پھیلنے ہی نہیں دیتی۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ چونکہ سعودیہ ایک خود کفیل ملک بننا چاہتا ہے اور وہ پٹرول پر انحصار کر کے اپنی اقتصاد اور معیشت کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہتا، کیونکہ ٹیسلا کی ایجاد کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ توانائی حاصل کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے اور اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو صحیح جگہ اور صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے سعودیہ کو محمد بن سلمان جیسے ہی انتہائی سمجھدار، دور اندیش، ٹیلنٹڈ، پرعزم اور پر اعتماد لیڈر کی ضرورت تھی۔ یہی تو وہ خوبیاں ہیں جو ان مغربی طاقتوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادہ سلمان مسلسل مغربی میڈیا کی تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ مغربی طاقتیں چاہتی ہیں کہ عرب اور مسلمان کبھی بھی ترقی کی دوڑ میں ان کا مقابلہ نہ کر سکیں اور اپنی زندگی ہر دوسرے تھرڈ ورلڈ ملک کی طرح یونائٹڈ نیشن کے غلام اور قرضوں پہ قرضہ مانگنے والے ورلڈ بینک کے بھکاری بن کے محتاجی میں گزار دیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن مسلسل سعودیہ کو دباؤ میں رکھتا ہے کہ کبھی اسلامی حقوق کے نام پر، کبھی عوام کی آزادی چھین لینے کے نام پر سعودیہ پر زور ڈالتا ہے۔ اور یہی اس دباؤ کا نتیجہ ہے کہ سعودیہ میں سینما ہال کھل گئے اور کانسرٹس کی اجازت مل گئی۔ معاذ اللہ، اسلام میں جدت پسندی کے نام پر نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ مصلحت کی بنیاد پر۔ ٹھیک ہے، یہ سب اسلامی احکامات کے خلاف ہے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، مگر خدا را انصاف سے کام لیجئے اور سعودی حکمرانوں کا موقف سمجھنے کی بھی کوشش کیجئے، جبکہ دوسری طرف دنیا بھر کے تمام مسلمان حکمران اس سے کہیں زیادہ اسلامی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ٹیکس، بجلی، گیس کے بل بھرتے بھرتے عوام کے دم نکل گئے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک ناانصافیوں سے عوام کا خون پیتے ہیں یہ حکمران۔ عوام غربت، بدحالی اور بے روزگاری کی موت مرتی ہے۔ یہ باتیں اگر آج کا مسلمان سمجھ جاتا ہے تو اس کے اپنے لیے ہی بہتر ہے، ورنہ اگر وہ سعودیہ کے خلاف ابھرتے ہوئے پروپیگنڈے کا نہ تو صرف شکار بنتا ہے بلکہ اس کو پروان چڑھانے میں شریک ہوتا ہے، تو یاد رکھیے وہ اپنے ہی قبلے، اپنے ہی مقدس مقام کے خلاف جنگ میں حصے دار ہے۔ جی ہاں، یہ میڈیا کی جنگ ہے جس میں ہوائی جہازوں سے اور میزائلوں سے حملے نہیں ہوتے، کیونکہ عالمی طاقتیں ایسا کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ اپنے خلاف ساری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر لیتی، مگر انہوں نے بڑی چالاکی سے میڈیا وار کر کے سعودیہ کے خلاف مسلمانوں کو اکٹھا کیا ہے
اور یمن کی جنگ چھیڑ کر سعودیہ کی توانائی، اسلحہ، پیسہ اور جانی نقصان کروایا، کیونکہ یمن کے ذریعے ہی ایران حوثیوں کے ہاتھوں دن رات سعودیہ پر حملے کرواتا ہے۔ اور ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یمن کی جنگ کا اصل مقصد ہی سعودیہ پر حملہ تھا، کیونکہ یمن کے ذریعے ہی ایران کا سعودیہ پر قبضہ بن سکتا تھا، کیونکہ یمن کی سرحدیں سعودیہ کی سرحدوں سے ملتی ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سعودی کے خلاف کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، کیونکہ عالمی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ سعودیہ کو اتنا بدنام کیا جائے کہ جب اس پر حملہ ہو تو کوئی مسلمان اس کی دفاع کرنے کے لیے کھڑا نہ ہو۔ یہی تو دجال کے آنے کی اصل پلاننگ ہے، مگر افسوس مسلمان سمجھنے سے قاصر ہیں۔